السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائے امیمہ شفیق قریشی، ایپیسوڈ نمبر 25، اور یہ اس ناول کا آخری ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس ناول کا سیزن 2 بھی ہے جو میں اس کے آگے کنٹینیو کروں گی، اور سیزن 2 کو فنش کرنے کے بعد ہم کوئی نیا ناول سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت پیارا ہے، بہت مزیدار ہے، اور بہت ہی اچھا بھی ہے، مطلب اسلامک ریلیٹڈ ہے، کافی چیزیں اس میں سکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، تو اس لحاظ سے شیئر کرنا تو بنتا ہے، تو آپ لوگ اسے شیئر ضرور کریں۔ تو چلے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہائے، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، عنایا نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کافی پینے کیفیٹیریا آئے تھے، مجھے بھی، ارمان بھی مسکرایا تھا۔ اب اگلا نمبر ہمارا ہے۔ تھوڑی پر ہاتھ جمایا عنایا نے ارمان پر محبت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ ہائے، وہ بھی ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ شایان اور عنادل کی شادی سے وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے کہ میری بہن کی شادی آپ کے دوست سے ہو رہی ہے۔ مجھے بھی، وہ دونوں ہی ہر چیز سے بے خبر تھے۔ ویسے رشتہ کب بھیجوں؟ عنایا کے بغیر رہنا اب اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو چکا تھا۔ ابھی ان دونوں کی شادی تو ہونے دے، اور ویسے بھی میری کچھ شرائط ہے۔ کیسی شرائط؟ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ میں آپ سے اسی شرط پر شادی کروں گی جب آپ مجھے ساری اسائنمنٹ بنا کر دیں گے اور مجھے ہمیشہ ہر ٹیسٹ اور پیپر میں فل مارکس دیں گے۔ واٹ؟ وہ تقریباً چیخ اٹھا تھا۔ آپ اپنے پروفیسر سے اسائنمنٹ بنوائیں گی؟ وہ جیسے یقین کرنا چاہتا تھا۔ اگر ان محترم پروفیسر صاحب کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ معصوم سے آنکھیں مٹکائے وہ ارمان کو بہت بڑا جھٹکا دے گئی تھی۔ یہ زیادتی ہے، ارمان نے دبا دبا سا احتجاج کیا تھا۔ جو بھی ہے، عنایا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے، جس پر ارمان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دل، مجھے لگتا ہے تمہارے ہونے والے شوہر کا دماغ چل گیا ہے۔ آخر صرف ایک تصویر ہی تو دیکھی ہے اس نے تمہاری، اور اتنی دیوانگی۔ عنابیہ کو اب شدید غصہ آیا تھا۔ صبح سے شایان ہر ایک گھنٹے بعد عنادل کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج رہا تھا، کبھی پھول، کبھی چاکلیٹس، کبھی کتابیں، تو کبھی کوئی گفٹس۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں اپیا، آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ رشتہ اچھا ہے، شادی کر لوں، ورنہ میں تو راضی بھی نہیں تھی۔ نظر جھکائے عنادل نے بڑی صفائی اور معصومیت سے جھوٹ بولا تھا۔ عنابیہ بیچاری نفی میں سر ہلاتی کمرے سے باہر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عنادل نے دروازہ بند کیے شایان کو ان بلاک کیا اور اسے کال ملائی تھی۔ خود تو مرے گا، ساتھ میں مجھے بھی مروائے گا۔ اب وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم مجھے ضرور کال کرو گی۔ وہ خوشگواری سے گویا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہے تم نے؟ وہ برہم ہوئی تھی۔ ناراض ہو؟ لہجہ معذرت خواہ تھا۔ ہاں، لبوں پر ہلکے سے تبسم کے ساتھ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ کل ہماری شادی ہے عنادل، اور آج مہندی۔ کیا ابھی کے لیے تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ فی الحال وہ اس سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گے؟ معاف کیا۔ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے عنادل نے شایان پر احسان کیا تھا۔ تھینکس، وہ واقعی اس کا مشکور تھا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ پاگل کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے میں ہی ہوں۔ آج وہ اس سے محبت بھری باتیں کرنا چاہتا تھا، نہ کہ لڑائی جھگڑا۔ شاباش، ایسے ہی فرمانبرداری دکھاتے رہو گے نہ تو تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اچھا جی، وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ عنادل کو اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں پوچھو، شایان نے خوش دلی سے اجازت دی تھی۔ تمہارے اور تمہارے والد کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے کیا؟ وہ تھوڑا سا ہچکچائی تھی۔ ہاں شاید، وہ ہنسا تھا۔ تمہیں پتا ہے عنادل، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تو ڈیڈ نے میرا بہت خیال رکھا تھا، اور انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ہر غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ کیا پتا نہیں کیوں میں ان کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکا، میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکا۔ اور ویسے بھی امی نے اپنے آخری وقت میں یہی کہا تھا کہ میں ڈیڈ کو معاف کر دوں۔ وہ بھی انہیں معاف کر چکی تھی۔ شایان کی آنکھیں مترنم تھیں۔ اچھا کیا، اس کی آواز میں گھلتی نمی کو محسوس کرتے عنادل کی آنکھ سے بھی ایک آنسو گرا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، جو فائل میں اس دن وہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ تم نے پڑھی اور سائن کیے کہ نہیں؟ اگر نہیں کیے تو جلدی سے سائن کر کے مجھے آج ہی بھجوا دو۔ وہ جان بوجھ کر موضوع تبدیل کر گئی تھی۔ اس نے شرائط کی ایک لمبی لسٹ شایان کو دی تھی، اور اس فائل پر بڑے حروف میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان شرائط پر ہی وہ اس سے شادی کرے گی، ورنہ نہیں، اور شایان راضی بھی ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری ساری شرائط منظور ہے سوائے ایک کے۔ عنادل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ رنگ آئی تھی۔
وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کس شرط کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر شادی کینسل، ایسے کیسے؟ ایسا کچھ سوچنا بھی مت، ورنہ کیا؟ وہ اسی کے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ ویسے ہی عہد کر چکا تھا، اگر اب انادل نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو وہ یہی کرے گا۔ اتنی ہمت ہے تمہارے اندر؟ وہ واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس بات کا جواب تو کل دوں گا تمہیں۔ جتنا تنگ انادل اسے کر چکی تھی اب وہ ہر حساب بے باک کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں آج ہی انکار کر دوں تو؟ وہ اسے زج کر رہی تھی۔ کر کے دکھاؤ، یہ کھلی دھمکی تھی۔ اگر تم میری ساری شرائط مان لو گے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ انکار تو تم اب بھی نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی مجھے تمہاری ساری شرائط منظور ہے سوائے ایک کے۔ اچھا کون سی شرط؟ انادل نے اپنے لب دبائے تھے۔ یہی کہ میں آج کے بعد تمہیں بلبل نہیں کہوں گا۔ ہاں تو میرا نام انادل ہے، بلبل نہیں۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، میں کیا تمہیں اتنی کالی لگتی ہوں جو تم مجھے اس پرندے سے ملا رہے ہو؟ انداز شکایتی تھا۔ نہیں میری جان، بس تمہیں دیکھ کر پہلا لفظ جو منہ میں آیا وہ یہی تھا۔ بہت محبت سے شایان نے اپنا موقف بیان کیا تھا۔ جو بھی ہے تم مجھے دوبارہ اس نام سے نہیں پکارو گے۔ وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، کیا جیسا تم کہو۔ بس ایک دفعہ انادل اس کی زندگی میں آ جائے، پھر وہ اسے اچھا سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم مان بھی گئے؟ واہ! اگر شایان اسی طرح ساری زندگی اس کی ہر بات مانتا رہے تو اس کی زندگی تو واقعی بہت اچھی گزرنی تھی۔ اس سوچ کے تحت ہی انادل بہت خوش تھی۔ شایان، جی جانے شایان، اتنی محبت سے کہنے پر وہ بلش کر گئی تھی۔ مجھے کچھ کہنا تھا، وہ جھجکی تھی۔ کہو۔ تم نے میرے لیے کوئی ویڈنگ گفٹ تو نہیں لیا نا؟ شہادت کی انگلی کو اپنے دانتوں تلے دبائے وہ اضطراب سے گویا ہوئی تھی۔ اگر تم نے ابھی تک نہیں لیا نا تو مت لینا۔ کیوں؟ ماتھے پر شکنیں ابھری تھی۔ گفٹ مجھے اپنی مرضی کا چاہیے۔ وہ ایک دم ہی ریلیکس ہوا تھا۔ وہ تو تم لے لینا، مگر ویڈنگ گفٹ تو میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں نے ہمیشہ سے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب بھی میری شادی ہوگی تو میں شادی کی پہلی رات اپنے شوہر سے یہی تحفہ مانگوں گی۔ وہ اب بھی مضطرب تھی۔ اچھا تو کیا چاہیے میری جان کو؟ جو مانگوں گی دو گے؟ ایک لمحے میں شایان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ آخر میرے پاس ہے ہی کیا؟ مگر وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ کیا تم کل رات شادی کے تحفے کے طور پر مجھے سورہ محمد سنا سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میرا شوہر جو بھی ہو میں اس سے یہی فرمائش کروں گی کہ مجھے ایک سورت حفظ کر کے سنائے۔ میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے، مجھے تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا، مگر تم فکر مت کرو، تم جتنی آیات بآسانی یاد کر سکو کر لینا، نہیں تو دیکھ کر پڑھ دینا۔ انادل کی اس لمبی تمہید پر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ خاص تھی، بہت خاص، تو اس کی فرمائش کیسے عام ہو سکتی تھی؟ شاید تم میرے لیے یہ کرو گے نا؟ لہجے میں ایک مان تھا۔ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے، اور سامیہ بھی انادل کو یہ بتانا بھول گئی تھی۔ سچی؟ وہ خوشی کے مارے اچھلی تھی۔ ویسے سامیہ بتا رہی تھی کہ تمہاری آواز گزارے لائق ہے۔ وہ واپس سے پہلے والے موڈ میں آ چکی تھی۔ صحیح کہہ رہی تھی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ پورا بنگلہ روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی گہما گہمی تھی۔ ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے بیٹھنے اور کھانے کا بہت اعلیٰ انتظام کیا گیا تھا۔ راہداری سے اندر اسٹیج تک سرخ قالین بچھائی گئی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی بکھری خوشبو تھی۔ آج انادل اور شایان کی شادی کی تقریب تھی، اور انادل کے اصرار پر اسے گھر سے ہی رخصت کیا جا رہا تھا۔ ہر طرح سے پردے کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے؟ انابیہ باہر سارے انتظام دیکھ رہی تھی۔ ذیشان نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی تھی۔ وہ فوراً جھپ گئی تھی۔ اف، اتنا حسن! سارا خون اتر کر جیسے چہرے پر آیا تھا۔ وہ بھورے سوٹ میں ملبوس لڑکی تو واقعی بہت حسین ہے۔ لب دبائے ذیشان نے شرارت سے کہا تھا۔ شرم و حیا کو سائڈ پر رکھے انابیہ نے گھور کر اپنے عقب میں کھڑے اپنے ہمسفر کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے آنکھوں میں پانی کی رمجھم شروع ہو چکی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، اس کی گرد بازو پھیلائے ذیشان نے فوراً معذرت کی تھی۔ جانتی ہوں، برائی آواز کے ساتھ وہ مسکرائی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں بیا جو تم میری ہمسفر ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتے ذیشان نے لبوں سے لگایا تھا۔ حالانکہ میں تو آپ کے قابل بھی نہیں ہوں، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور میں… انابیہ کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب ذیشان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کروایا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہو، ورنہ تم کہاں مجھ جیسے شخص کو لفٹ کرواتی۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہ تو ہے، وہ کھلکھلائی تھی۔ میں دل کو دیکھ کر آتی ہوں۔ مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دل، مجھے نہ تم سے بس ایک ہی شکایت ہے، شانزا نے منہ پھلائے کہا تھا۔ کیا؟ انادل نے پارلر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
اسی وجہ سے پارلر سے کچھ لڑکیوں کو گھر پر ہی بلا کر اسے تیار کیا گیا تھا۔ جب میں خودکشی کرنے جا رہی تھی تو تم نے مجھے بچایا تھا، لیکن پھر تم نے مجھے وہ دوائی بھی تو دی تھی۔ اگر میں وہ کھا لیتی تو اس وقت میں دوزخ کی کسی کڑھائی میں پکوڑوں کی طرح تلی جا رہی ہوتی۔ شاہزہ کے اس انداز سے کہنے پر انادل اور مریم دونوں نے زبردست قہقہا لگایا تھا۔ اف میری پیاری دوست، اپنا کامدار لہنگا سنبھالے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر شاہزہ کے پاس گئی تھی۔ اگر تم وہ دوائی کھا بھی لیتی تو بھی زیادہ سے زیادہ تمہیں فوڈ پوائزننگ ہی ہونی تھی۔ مطلب؟ شاہزہ نے مشکوک نگاہوں سے انادل کو دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ اس شیشی میں زہر نہیں تھا۔ مریم نے بتی سی دکھائے شاہزہ کو سچ بتایا تھا، جس پر اس بیچاری کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ میں نے نہیں، دل نے۔ مریم نے فوراً ہی خود کو ہر چیز سے لاتعلق کر لیا تھا۔ دیکھو میں دلہن ہوں۔ شاہزے کے خطرناک تیور دیکھ انادل نے فوراً ہی احتجاج کیا تھا۔ اور جھوٹی بھی، تم سے بڑا جھوٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کیا کہا تھا تم نے مجھے کہ تمہیں تو کتابوں سے سخت نفرت ہے اور گھر والے زبردستی پڑھا رہے ہیں؟ شاہزہ نے نظر گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا جو کہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں دلہن ہوں، اپنے سجے سورے روپ کو آئینے میں دیکھتے انادل نے چہرے پر معصومیت سجائے ایک بار پھر احتجاج کیا تھا۔ اپنی یہ جھوٹی معصومیت نہ اپنے شوہر کو دکھانا۔ میں تمہیں اچھی طرح سے جان چکی ہوں۔ شاہزہ واقعی ناراض ہو چکی تھی۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی ہماری دل کی معصومیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مریم کی زبان پھسلی تھی۔ مطلب؟ شاہزہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا، جس پر انادل نے مریم کو گھوری سے نوازا تھا۔ چلو لڑکیوں باہر جاؤ، بارات آ گئی ہے۔ انابے کے کہنے پر وہ دونوں ہی مسکرا کر بھاگتی باہر گئی تھی اور انادل کا دل بھی زور و شور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ، انابے نے آگے بڑھ کر انادل کی بلائے لی تھی۔ سرخ رنگ کے کامدار لہنگے میں ہلکی سی جویلری کے ساتھ نفیس سا میک اپ کیے وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سر پر ٹکایا دوپٹہ اور ماتھا پٹی اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے انابے کے گلے لگی تھی۔ جہاں وہ شایان کے ساتھ ایک نئے سفر پر خوش تھی، وہیں پر اپنوں سے دور جانے پر دکھی بھی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کنوارا ہی مروں گا، اسٹیج پر بیٹھے سعد نے نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہا تھا۔ بھابھی کی کوئی چھوٹی بہن ہے کیا؟ سعد کی بات پر جہاں شایان مسکرایا تھا وہیں ارمان ایک جھٹکے سے الرٹ ہوا تھا۔ کالے رنگ کی شیروانی پر ہلکی سنہری کڑھائی اور اوپر سے انادل کی اپنی زندگی میں شامل ہونے کی خوشی اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ شرم نہیں آتی دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظر رکھتے ہوئے؟ ارمان کا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ سعد گڑبڑا گیا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یوں کسی کی بہن بیٹی پر بری نگاہ ڈالنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ ارمان نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا تھا۔ اچھا بھائی، سعد نے طنز کہا تھا، جس کی سالی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسے بلا وجہ ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ میرے خیال سے تجھے کبھی کوئی نہیں ملے گی۔ شایان نے پہلی بار گفتگو میں حصہ ڈالا تھا۔ کیوں نہیں ملے گی؟ ہر روز میرے ارد گرد لڑکیوں کا جھمگٹا اکٹھا رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں خود شادی نہیں کر رہا۔ اب ایک لڑکی سے شادی کر کے میں دنیا کی ساری لڑکیوں کا دل تو نہیں توڑ سکتا نا۔ سعد کی بات پر ارمان اور شایان دونوں کا ہی بے ساختہ قہقہا چھوٹا تھا۔ دفع ہو، وہ غصے سے اسٹیج سے اترا تھا۔ پچھلے 1 سال سے شایان کی جو حالت تھی وہ سب کے سامنے ہی تھی اور کہیں نہ کہیں سب کو یقین تھا کہ اس سب کے پیچھے یقیناً کوئی لڑکی ہے۔ ایک دن سعد نے شایان سے پوچھ ہی لیا تھا کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس سے اس نے کشمیر میں نکاح کیا تھا، اور شایان نے بغیر کچھ چھپائے اسے سب سچ بتا دیا تھا کہ اس نے انادل کو طلاق نہیں دی، اور اب وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ جس لڑکی سے شادی کر رہا ہے یہ وہی ہے۔ دوستی کا بھرم رکھتے سعد نے ہمیشہ کے لیے اپنی زبان کو سل لیا تھا۔ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتے وہ آگے بڑھ رہا تھا جب سامنے سے آتی ہوئی نازک کلی سے وہ ٹکرا گیا تھا۔ اف! شاہزہ کا سر بری طرح ٹکرایا تھا۔ کہیں دیکھ کر نہیں چل سکتے اندھے کہیں کے۔ اپنے سر کو پکڑے چہرے پر سخت تاثرات سجایا اس نے سعد کو گھورا تھا۔ اندھی ہوگی تم، میک اپ کی دکان! کہتے ساتھ ہی وہ غصے سے آگے بڑھا تھا۔ اس کی تو! شاہزہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ سامنے میز پر پڑے جوس کے گلاس کو ہاتھ میں پکڑتی وہ مسکراتی سعد کے پاس سے گزرتی۔ اس کے کپڑوں پر جوس گرا گئی تھی۔ سوری! کہتے ساتھ ہی وہ منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوا تھا۔ میرا بیٹا بہت نیک اور فرمانبردار ہے۔ شمائلہ بیگم مسلسل مسرت بیگم کے سامنے اپنے بیٹے کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ارمان کے لیے عنایہ کا ہاتھ مانگا تھا اور مسرت بیگم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایک ساتھ دونوں بلائیں ان کے سر سے ٹل رہی تھی۔ اب کم از کم ان کے گھر کا فرنیچر تو بچ جائے گا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے اشارے سے ارمان کو اپنی طرف بلایا تھا اور وہ بہت مہذب طریقے سے مسرت بیگم اور انابیہ سے ملا تھا۔
اور پہلی نظر میں ہی ارمان ان دونوں کو بہت پسند آیا تھا۔ کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ مسکرا کر پلٹا ہی تھا کہ سامنے ہاتھ باندھے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سعد کو کھڑے دیکھ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ چپ چاپ ادھر ادھر دیکھے وہ فوراً وہاں سے تقریباً بھاگتا ہوا گیا تھا۔ نیت خود کی خراب ہے اور اللہ کے عذاب سے مجھے ڈرا رہا ہے، بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکتے وہ وہاں سے ہٹا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ زینے چڑھ رہا تھا۔ ہر چڑھتے زینے پر شایان کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی۔ انادل اوپر اس کے کمرے میں سجی سوری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا۔ گہری سانس خارج کیے شایان نے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تھا۔ وہ ایک دم ہی الرٹ ہوئی تھی، دل بس باہر آنے کو تھا۔ بمشکل دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے بستر پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ قدم قدم چلتے اس تک گیا تھا۔ مسحور کن انداز میں وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، یقین کرنا مشکل تھا۔ اگر یہ خواب تھا تو بہت حسین خواب تھا، اور اگر حقیقت تو وہ آگے سوچ نہیں سکا تھا۔ وہ آگے سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو بس ٹکٹکی باندھے تا عمر اس چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے مزید پزل ہوئی تھی۔ آج تو اس کے پاس یہ حق بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے کہتی کہ مجھے ایسے مت دیکھو۔ السلام علیکم۔ تقریباً 10 منٹ بعد شایان کو سلام کرنا یاد آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر بعد سلام کرنے پر وہ ہنس دی تھی۔ اس کی ہنسی کی کھنک پورے کمرے میں گونجی تھی اور شایان کا دل مزید بے قابو ہوا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو بلبل، اس کا نرم و ملائم ہاتھ تھامتے شایان نے محبت سے کہا تھا، اور انادل کے ماتھے پر 2 ننھی ننھی شکنیں ابھری تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم دوبارہ مجھے اس نام سے نہیں پکارو گے۔ لہجہ شکایتی تھا۔ میں نے ایسا کچھ کہا تھا کیا؟ مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد ہی نہیں۔ اس کے پاس سے تکیہ اٹھاتے شایان نے اپنے سر کے پیچھے رکھا۔ اب وہ تفصیل سے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے سے محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے اس نے احتجاج کیا تھا۔ نہیں بلبل، آج تمہیں ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر مزید دباؤ ڈالے شایان اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ انادل نے فوراً ہی مزاحمت کرنا چھوڑ دی تھی۔ انادل میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ شایان کوئی اور محبت بھری بات کرتا، انادل کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑے شایان نے اس کے قریب آتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کے اس محبت بھرے انداز سے پوچھنے پر وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شایان کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے۔ انادل میری جان ایسے مت رو، دیکھو اگر تمہیں وقت چاہیے تو کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ آنسوں سے تر چہرہ لیے انادل نے بھررائی آواز میں کہا تھا، تو پھر؟ شایان کے دماغ نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اصل میں مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، مگر سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے کہوں۔ وہ ایک بار پھر روتی تھی۔ دل دیکھو، جو بھی بات ہے پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت مشکل ہے، انادل نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، تو مت کہو، مگر پلیز ایسے رو تو مت۔ شایان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سسار میں لیا تھا۔ مگر مجھے کہنا ہے، سیسی کرتے انادل نے بے بسی سے کہا تھا۔ تو کہہ دو، اللہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ کیسے؟ اب کی بار شایان کا میٹر گھوما تھا۔ سیدھا بتاؤ کیا کہنا ہے تم نے۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ وہی جو تم دن میں پتہ نہیں کتنی بار کہتے ہو۔ سیسی اب بھی جاری تھی۔ بلبل، وہ تو اسے یہی کہتا تھا، میں تمہیں یہ کہوں گی۔ انادل نے شایان کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ تو پھر کیا کہتا ہوں میں؟ کچھ نہیں۔ یہ اظہار محبت اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب وہ محبت کا ڈرامہ کر رہی تھی تب اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا، اور آج جب اسے سچ میں محبت ہو گئی تھی تو زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ موضوع تبدیل کرتے انادل نے معصومی سے شایان کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت وہ حیران ہوا تھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ شادی کی ٹینشن کی وجہ سے وہ کچھ کھا نہیں سکی تھی، اور اب زور و شور سے اسے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ تم سے کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا؟ اگر ایسا کچھ تھا تو شایان اپنے گھر کے ملازموں کی ٹانگیں توڑنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جو بوا ہے نا، انہوں نے پوچھا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ چیخ اٹھا تھا۔ اب میں شادی کی پہلی رات کھانا مانگتی اچھی تھوڑی نہ لگوں گی، اور وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی کہ میں کتنی بھکڑ ہوں۔ اس کی اس طرح نظر جھکائے معصومیت بھرے انداز پر شایان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اچھا میں کچھ لاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا تھا۔ 10 منٹ بعد ٹرے سجائے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ سب اس منحوس ساتھ کی بددعاؤں کا اثر تھا۔ چند چھوٹے لقمے لینے کے بعد انادل نے ٹرے پیچھے کھسکائی تھی۔ بس؟ حیرت کے مارے شایان کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ شایان کے اس طرح کہنے پر انادل نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔
اپنے غصے کو قابو کرتے شایان نے وہ ٹرے اس کے سامنے سے اٹھائی تھی۔ اتنی محنت سے وہ اس کے لیے نہ جانے کون کون سے لوازمات سجا کر لایا تھا، اور اس مہارانی نے تو کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس سے زیادہ تو چڑیا ہی کھاتی تھی۔ واپس کمرے میں آتے وہ پھر سے موڈ کو خوشگوار کیے عادل کے پاس بیٹھا تھا۔ شکرانے کے نفل ادا کرے؟ شایان کے اس طرح مسکرا کر پوچھنے پر وہ چونکی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اپنے اور اس کے لیے جانماز بچھائے شایان نے بستر پر بیٹھی ہمسفر کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے عادل نے فوراً ہی تھاما تھا۔ چاہو تو چینج کر لو، شایان نے اس کی آسانی کے لیے کہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مدھم سا مسکرائی تھی۔ ایک منٹ، اسے وہیں چھوڑے شایان اندر چینجنگ روم تک گیا تھا۔ وہاں اس نے بہت محبت سے عادل کے لیے خریدی گئی ہر ایک چیز سجائی تھی۔ وہ ہاتھ میں سفید چادر لیے اس تک آیا تھا، اور اس نے بہت محبت سے اس چادر سے اس کا حجاب باندھا تھا۔ سب کچھ جیسے ایک خواب سا تھا۔ عادل کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ دونوں نے ساتھ میں شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ نفل ادا کرنے کے بعد شایان نے عادل کو بیڈ پر بٹھایا تھا، اور ساتھ والی دراز سے اس نے ایک لفافہ نکالے عادل کی طرف بڑھایا تھا۔ تمہارا ویڈنگ گفٹ، مجھے یاد ہے، مگر یہ تو مجھے دینا ہی تھا۔ تمہیں بہت آرام سے اس کا حجاب کھولے، شایان نے کہا تھا۔ اس میں کیا ہے، خود دیکھ لو۔ عادل نے مسکرا کر لفافہ کھولا تھا۔ اندر موجود کاغذات کو دیکھ اسے زبردست شوق لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھی۔ عادل بس بہت ہو گیا، اب تم ایسے نہیں رو گی۔ شایان نے انگلی اٹھا اسے تنبیہ کی تھی۔ یہ تم نے کب کیا؟ شایان نے مسکرا کر کندھے اچکائے تھے۔ کیسا لگا میرا تحفہ؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی وہ اسے عمرے پر لے کر جا رہا تھا۔ آج صحیح معنوں میں عادل کو اپنی خوش قسمتی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ہمت جمع کیے عادل نے آخر کار یہ فیصلہ لے ہی لیا تھا۔ کہو۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس کی چوڑیوں کے ساتھ کھیلتے وہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں اس کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ چھوڑے، اب وہ اس کے تھوڑا قریب آیا تھا۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے، جویلری اتار دوں؟ اظہار محبت بہت مشکل کام تھا۔ ہاں میری جان، رکو میں مدد کرتا ہوں تمہاری، کہتے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور اب باری باری جویلری اتارنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ بہت محبت سے اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھائے شایان نے پوچھا تھا، جس پر وہ بس مسکرا ہی سکی تھی۔ بیگم صاحبہ اب تو بتا دو کہ آخر BJFI کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک سال میں بھی وہ اس لفظ کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ عادل نے افسوس کیا تھا۔ تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتہ چل سکا؟ وہ واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ B فار بدتمیز، J فار جاہل، F فار فضول، اور I فار انسان۔ عادل نے مسکرا کر شایان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، جس پر اس بیچارے کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ ہوں نہ پھر میں ذہین؟ اب وہ اسے ادائیں دکھا رہی تھی۔ ہاں بہت۔ اس کی اس ذہانت پر شایان تو اشش ہی کر اٹھا تھا۔ تمہاری اس ذہانت پر تو انعام بنتا ہے، زمانی لہجے میں کہتے ہوئے مسکرا کر عادل کے تھوڑا قریب ہوا تھا۔ میری منہ دکھائی تو دی ہی نہیں تم نے، مجھے یقین ہے تم نے تو ایک آیت بھی یاد نہیں کی ہوگی۔ اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتے دیکھ عادل نے فوراً موضوع تبدیل کیا تھا۔ کون سی صورت سننا پسند فرمائیں گی آپ میڈم؟ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جان کر موضوع تبدیل کر رہی ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہیں تو سارا قرآن آتا ہو۔ انداز تمسخرانہ تھا، جس پر وہ بس مسکرا ہی سکا تھا۔ سورہ محمد کہا تھا نا تم نے؟ عادل نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شروع کرے؟ کہتے ساتھ ہی شایان نے تلاوت کا آغاز کیا تھا۔ اب وہ تھوڑی پر ہاتھ جمائے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ القرآن، سورہ محمد، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شایان نے آنکھیں بند کیے تلاوت شروع کی تھی۔ عادل کی مسکراہٹ فوراً ہی سمٹی تھی۔ اس آواز کو تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شایان کے بسم اللہ پڑھتے ہی عادل کی آنکھیں برسنا شروع ہوئی تھی۔ شایان نے سورت مکمل کی آنکھیں کھولی تھی۔ عادل، اس کی بگڑتی حالت دیکھ شایان کی تو مانو سانس ہی رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ فکر مندی سے اسے شانوں سے تھامتے وہ گویا ہوا تھا۔ اپنا تمام تر ضبط کھوئے وہ اب ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی اس کے دل نے خواہش کی تھی۔ آخر وہ کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کرتی؟ اسے کس شخص سے نوازا گیا تھا؟ دل کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ پانی کے گلاس کو اس کے لبوں سے لگایا، بالکل دیوانہ لگ رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہاری آواز، قرآن کی تلاوت، سارے الفاظ جیسے گڑمڑ ہو گئے تھے۔
تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ گہری سانس خارج کیے ہوا پرسکون ہوا تھا۔ قرآن کی تلاوت سن کر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ انادل کو خود سے لگا ہے وہ اب اس کی پیٹھ تھپتھپا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے دل، اس دن جب میں نے تمہیں قرآن کی تلاوت سننے سے منع کیا تھا وہ محض اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ آواز میری تھی، وہ استحضائی ہنسا تھا۔ خیر تمہیں تو اب یاد بھی نہیں ہوگا۔ انادل نہ جانے کس کس کی آواز میں تلاوت سنتی ہوگی، اسے کہاں یہ سب یاد ہوگا۔ امی چاہتی تھی کہ میری آواز ساری دنیا سنے، اس لیے میں نے چند صورتیں ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی وائرل ہو جائے گی۔ انادل نے سرخ نم آنکھوں سے شایان کی طرف دیکھا تھا۔ انادل کے ہلکے سے کلون کی خوشبو شایان کو مدہوش کر گئی تھی۔ اب وہ خود پر مزید جبر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اتنا پاس آنے پر انادل نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ میرے لیے یہ احساس ہی خوش آئند ہے کہ انادل شہزاد اب میری زندگی میں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے تمہیں تھوڑا وقت درکار ہے، اور انادل میں تمہیں یہ وقت دوں گا۔ اس نے مسکرا کر کہتے نرمی سے اسے خود سے دور کیا تھا، جس پر انادل نے بھاری پلکوں کے بوجھ سمیت نظریں اٹھائی تھیں۔ شاید وہ بار بار اس کے رونے کی وجہ سے ایسا سمجھ رہا تھا شایان میں۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ تو اس کی آواز کی تب سے دیوانی تھی جب سے شایان اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ کچھ مت کہو میری جان، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جاؤ جا کر چینج کر لو اور آرام کرو۔ مسکرا کر کہتا ابھی اٹھنے ہی والا تھا جب انادل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب اظہار بہت ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ ہمت کر کے وہ شایان کے تھوڑا پاس آئی تھی جبکہ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ویسے تم ہو تو ایک نمبر کی بدتمیز، جاہل اور فضول انسان، لیکن مجھے نا تم سے تھوڑی محبت ہو گئی ہے، بالکل تھوڑی سی۔ یہ تھا انادل شہزاد کا اظہار محبت۔ آنکھیں بند کی انادل نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا تھا، جس پر شایان نے ایک جھٹکے سے چونک کر انادل کی طرف دیکھا تھا۔ انادل نے تو اسے یہ بھی بتانے کا سوچا تھا کہ وہ کتنے عرصے سے اس کی آواز کی دیوانی تھی اور نادانستگی میں اس کے ساتھ کی دعا بھی مانگ چکی تھی، مگر پھر اس خیال کے تحت اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا کہ کہیں وہ آسمانوں میں ہی نہ اڑنے لگ جائے۔ اب کم از کم وہ شادی کی پہلی رات اسے سر پر تو نہیں چڑھا سکتی تھی نا۔ ابھی وہ بیچارہ اس کے عجیب و غریب اظہار محبت کے صدمے سے ہی نہیں نکل سکا تھا کہ انادل نے اس کے مزید قریب ہوتے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکائے خود سپردگی کی تھی۔ شایان کو بس ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ چند لمحے شوق کی کیفیت میں گزارنے کے بعد اس نے سرشاری سے مسکراتے ہوئے انادل کے گرد حصار قائم کیا تھا۔ نہ تو انادل اسے اپنی بچگانہ محبت کے بارے میں بتا سکی اور نہ ہی شایان اسے یہ بتا سکا تھا کہ وہ اس کے والد کو جانتا ہے، اور یہ کہ وہ تو اسے تب ہی دل دے بیٹھا تھا جب اس کی ماں نے پہلی بار رشتے کی بات کی تھی۔ بعض چیزیں راز ہی رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مجھے تم سے عشق ہے، اس کے سر پر بوسہ دیے شایان نے بھی اظہار کیا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ایک دوسرے کی سنگت میں وہ دونوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انادل کو پا کر شایان کی روح تک سرشار ہوئی تھی۔ ایک پاک رشتے کی پاک محبت کا بیج اب ان دونوں کے دل میں اتنا تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا تھا جو نعمت شایان کو عطا کی گئی تھی۔ اب اس کا شکر وہ ساری زندگی بھی ادا کرتا تو کم تھا۔ اب انادل کے ساتھ اس کی باقی زندگی بہت پرسکون گزرنی تھی، ایسا شایان کا خیال تھا، لیکن ہر خیال سچ ہو ایسا ضروری تو نہیں۔ وہ بیچارہ اس بات سے انجان تھا کہ شکر کے ساتھ ساتھ صبر بھی اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ 5 سال بعد۔ بدتمیز، جاہل، فضول انسان، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ مسلسل روتے ہوئے وہ چیخ رہی تھی۔ میری جان، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے صفائیاں پیش کرتے کرتے تھک چکا تھا، مگر وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ مجھے رہنا ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ، سوٹ کیس میں کپڑے ڈالتے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ یوں اس طرح سے گھر چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں نا۔ مصالحت کی ایک اور ناکام کوشش۔ بیٹھ کر میں تو تم جیسے گھٹیا شخص سے کھڑے ہو کر بھی بات نہ کروں۔ میری تو عقل پر ہی پتھر پڑ گئے تھے جو میں نے تم سے شادی کر لی۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنا ماتھا پیٹتے وہ پھر زاروں قطار رو رہی تھی۔ سامنے صوفے پر 3 سالہ ریان بیٹھا مزے سے چاکلیٹ کھاتے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کارٹون دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے جھگڑا کرتے ماں باپ کی طرف دیکھا تھا اور پھر سامنے LED کی اسکرین کو۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے نظریں دوبارہ اسکرین کی طرف مرکوز کی تھی۔ اپنے ماں باپ کی یہ لڑائی تو وہ کبھی بھی دیکھ سکتا تھا، فی الحال کارٹون زیادہ اہم تھا۔
तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो, शायन ने बेबसी से कहा था। हाँ, इन 5 सालों में बहुत बार उनका झगड़ा हो चुका था, मगर अनादिल ने कभी भी इस तरह घर छोड़कर जाने की बात नहीं की थी। मगर आज सुबह ही सुबह वो अपना तमाम तर सामान पैक कर चुकी थी। अनादिल छोटी सी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो झिंझलाया था। छोटी सी बात, ये छोटी सी बात है। वो मजीद बिगड़ी थी। अच्छा ठीक है, मैं गलत, तुम ठीक, मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ अब रोना बंद करो। अभी 2 हफ्ते पहले ही उन्हें खुशखबरी मिली थी, वो एक बार फिर माँ बनने वाली थी। अब आए ना तुम मुद्दे पर, तुम्हें सिर्फ अपनी औलाद की परवाह है, मेरी नहीं। मुँह बसोरे वो फिर रोती थी। ऐसी बात शायान ने उसे खुद से लगाना चाहा था, मगर अनादिल ने फ़ौरन ही उसे परे ढकेला था। इतने में एक बार फिर शायान का फ़ोन बजा था। भाड़ में गई मीटिंग। फ़ोन पर किसी को सलवाते सुनाए उसने फ़ोन बंद किया था। यहाँ उसका घर दांव पर लगा हुआ था और उन लोगों को मीटिंग की पड़ी थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक बार फिर समझाता हूँ। कल रात अनाया और अरमान की वेडिंग एनिवर्सरी थी। वापसी पर तुम बहुत थक गई थी, इसलिए तहज्जुद के वक्त तुम नहीं उठ सकी। और वैसे भी फजर तो पढ़ी है ना तुमने। शायन ने फिर उसे समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, मैं थक गई थी, इसी वजह से आँख नहीं खुली, लेकिन तुम उठा तो सकते थे ना मुझे। शिकवा अपनी जगह बरकरार था। यार अपनी हालत देखो, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, बस इसीलिए नहीं उठाया। वो वैसे ही इतनी चिड़चिड़ी रहती थी और अब प्रेगनेंसी के बाद तो मज़ीद चिड़चिड़ी हो गई थी, और डॉक्टर ने भी उसका ख़ास ख्याल रखने को कहा था। तो फिर तुमने क्यों पढ़ी नमाज? असल मसला ये नहीं था कि अनादिल ने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी थी। असल मसला ये था कि शायन ने क्यों अकेले नमाज पढ़ी थी। गलती हो गई मुझसे, आज के लिए माफ़ कर दो, आगे तुम्हें हर रोज़ उठाऊंगा। बस हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी। मुझे ना तुम्हारी सारी चालाकियों का पता चल गया है। भर्राई आवाज़ के साथ वो मुंह फुलाए अनादिल ने शायहान को घूरा था। कौन सी चालाकियाँ? उसके चेहरे से सिर्फ लाचारी टपक रही थी। यही कि तुम जन्नत में अकेले जाना चाहते हो, और अगर गलती से मैं जन्नत में चली भी गई तो तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे निचले दर्जे पर रहूं। अपनी शरीक हयात की इतनी दूर के अपनी शरीक हयात की इतनी दूर की सोच पर शायान को अच्छे खासे चक्कर आए थे। अल्लाह जाने आखिर कहाँ से अनादिल के दिमाग में ये सब बातें आती थी। तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कौन डालता है? लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही बहुत ज़हीन हूँ। अनादिल ने नाक से मक्खी उड़ाते कहा था। माशाअल्लाह, वो बस यही कह सका था। बस जा रही हूँ मैं, अब तुम जैसे जालिम इंसान के साथ मज़ीद नहीं रह सकती। आखिर सूट बैग आखिरी सूट बैग में डाले। अब उसने बैग बंद किया था। आखिर कौन से जुल्म किए हैं मैंने तुम पर? हाथ बांधे। अब उसके तासुरात थोड़े सख्त हुए थे। कोई एक हो तो बताओ। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, तुम मेरा हर एक किया गया जुल्म बताओ। ऑफिस से लेट तो वो वैसे ही हो चुका था, अब कम से कम वो अपनी बीवी पर ढाए गए सितम की दास्तान तो सुन ले। अब कल रात की ही बात है, मैं कैसे तरसी हुई निगाहों से कोल्ड ड्रिंक को देख रही थी और तुमने मुझे एक से भी नहीं लेने दी। वाह क्या सितम था। इस हालत में मैं तुम्हें वो पीने भी नहीं दूंगा। अगला जुल्म बताओ। तुम मुझे किताबें भी नहीं पढ़ने देते। वो सारी सारी रात बैठकर उल्टी सीधी किताबें पढ़ती रहती थी। शायन उसे बहुत रोकता था, मगर वो अनादिल ही क्या जो किसी की बात सुन ले। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद उसकी किताबें पढ़ने पर मुकम्मल पाबंदी लग चुकी थी। शायन ने रात रेयान की बारी भी यही किया था। डिलीवरी तक तो इन किताबों को बिल्कुल भूल जाओ। अगला जुल्म बताओ। वो जब पढ़ने बैठती थी तो उसे किसी चीज़ का होश न रहता था, ना खाने का और ना ही पीने का। आम हालात में तो कभी कभी उसके सीने पर सर रखे भी किताब पढ़ती रहती थी, जिस पर शायन ने हमेशा ही सब्र के घूंट भरे थे। अगर ये किताबें अरमान की या किसी और शख्स की होती तो वो कब का उनको निस्तनाबूद कर चुका होता, मगर ये किताबें तो अनादिल की थी, और वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी नकचड़ी बीवी की नज़र में इन किताबों की इससे ज़्यादा अहमियत है। और तो मुझे सोने भी नहीं देते, एक और शिकवा किया गया था। अस्तगफिरुल्लाह। शान ने बाकायदा अपने दोनों कानों को हाथ लगाया था। बाकी सारे जुल्म तो फिर भी काबिल कबूल थे, मगर ये पूरा पूरा दिन तो सोती हो तुम। अब की बार शायान ने उसे घूरा था। झूठे कहीं के, मैं अगर 3 घंटे भी सो जाऊं ना तो तुम फौरन उठा देते हो मुझे। हाँ तो तुम सोती ही ऐसे हो कि अगला बंदा परेशान ही हो जाए। अनादिल नींद की शैदाई थी, ये बात तो शायान पहले से ही जानता था, मगर किस हद तक उसका अंदाज़ा उसे शादी के कुछ दिनों बाद हुआ था। अभी उनकी नई नई शादी ही हुई थी कि एक दिन दोपहर के वक्त अनादिल अपने मखसूस अंदाज में सो रही थी। शायान ऑफिस से वापस आया तो उसे सोते देख मुस्कुरा कर खुद भी लेट गया था। 3 घंटे गुजरने के बाद भी अनादिल के जिस्म ने कोई हरकत न की थी। शायान को थोड़ी तशवीश हुई थी। उसने अनादिल का कंधा हिलाकर उसे उठाने की कोशिश की थी, मगर सब बेसुध। परेशान होते वो बार बार उसे पुकार रहा था और साथ ही साथ झंझोड़ भी रहा था, मगर मजाल है कि उसने कोई भी हरकत की हो।
شایان کی تو مانو سانس ہی رک گئی تھی۔ اس نے پاس پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرا تھا۔ ارادہ انادل کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کا تھا، مگر جلد بازی اور اضطراب کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گلاس تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا تھا اور سارا پانی انادل کے چہرے پر گرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور اٹھتے ساتھ ہی اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ شایان کے گال پر مارا تھا۔ یہ رخصتی کے بعد کا پہلا تھپڑ تھا، مگر آخری نہیں۔ اس کے بعد پے در پے کسی نہ کسی بات پر اسے تھپڑ پڑتے ہی رہتے تھے۔ اچھا کیسے سوتی ہو تم؟ اچھا کیسے سوتی ہوں میں؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے آنکھیں چھوٹی کیے وہ شایان کے قریب آئی تھی، جس پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میرا مطلب ہے بہت آرام اور سکون سے۔ انادل کے خطرناک تیور دیکھ شایان نے فوراً مناسب الفاظ ڈھونڈے تھے۔ مما، بابا جھوٹ بول رہے ہیں۔ بابا تو کہتے ہیں تمہاری ماں تو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی ہے۔ ریحان نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ ڈالا تھا، بلکہ جلتی پر تیل چھڑکا تھا۔ شایان! انادل نے ایک زبردست مکب اس کے بازو پر جڑا تھا۔ جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ شایان نے دانت پیستے ریحان کو گھورا تھا، یعنی اب اس کی خیر نہیں تھی۔ باپ کی اس گھوری پر ریحان کے چہرے کا رنگ ایک دم ہی پھک پڑا تھا۔ میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، لہجے میں فخر تھا۔ اچھا نا میری جان، اب چھوڑو وہ نا ساری باتیں، چلو ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ مصالحت کی آخری کوشش کی گئی تھی۔ کیسی ڈیل؟ ایک آنکھ اچکا کر انادل نے پوچھا تھا۔ رات میں تمہیں کافی بنا کر پلاؤں گا، مسکرا کر آفر کی گئی تھی۔ میرا برقع کہاں ہے؟ میرا برقع کہاں گیا؟ اب وہ ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھ رہی تھی۔ اچھا کل اتوار ہے نا، تم پورا دن سوئی رہنا، میں تمہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا، وعدہ رہا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی یہ آفر اتنی بری نہیں تھی۔ رات میں واپس آ کر میں تمہیں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سناؤں گا۔ اب شایان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میں سورہ رحمان کے ساتھ سورہ یوسف کی تلاوت بھی سنوں گی۔ ایک دم ہی سارا غصہ جھاگ بن کر جیسے اڑ گیا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ شایان نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ مما میں بس تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں، پھر آپ کو اچھی سی آواز میں سارا قرآن سناؤں گا۔ کارٹون دیکھنے کے بعد اب وہ بہت لاڑ سے انادل کے گلے لگا تھا، جس پر شایان نے خطرناک تاثرات لیے اپنے 3 سالہ بیٹے کو گھوری سے نوازا تھا، جو کہ اس کی روزی روٹی پر لات مارنے کو تیار بیٹھا تھا۔ ایک یہی چیز تو تھی جس سے انادل متاثر ہوتی تھی۔ یار اس کا تو ٹھیک کرواؤ، وہ سخت جھنجھلایا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا۔ اس کا سین تو ٹھیک کرواؤ، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا۔ اپنے بیٹے کے سر پر بوسہ دیا انادل نے پھر اسے گلے لگایا تھا۔ کاش کہ کوئی مجھے بھی ایسے ہی گلے لگاتا۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ ریحان کو خود سے الگ کرتے انادل نے بہت آرام سے پوچھا تھا۔ نہیں، مسکرا کر کہتے اس نے ایک سخت نگاہ ریحان پر ڈالی تھی، یعنی آفس سے آنے کے بعد وہ اس سے حساب لے گا۔ مما، بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی اس کوشش کو سمجھتے شایان مسکرا دیا تھا۔ وہ گدھے گھوڑے والی بات تو بابا نے غصے میں کہی تھی، ورنہ بابا تو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو حج پر لے کر جا رہے ہیں۔ کیا؟ شوق کی حالت میں وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی تھی۔ ریحان نے فوراً ہی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے تھے۔ انادل کی طرح اس کی زبان بھی بہت چلتی تھی۔ شایان، ہم حج پر جا رہے ہیں؟ وہ تو خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی۔ شایان نے ایک سخت نگاہ ریحان پر ڈالی تھی، جس پر وہ فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ ہم کب جا رہے ہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب وہ پاگلوں کی طرح مختلف سوالات کر رہی تھی، جس پر شایان اچھا خاصا نادم ہوا تھا۔ دل میری جان، میری بات سنو۔ اس کے گال پر محبت سے ہاتھ رکھے شایان نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ہم نہیں جا رہے۔ وہ واقعی بہت شرمندہ ہوا تھا۔ کیوں؟ انادل کی مسکراہٹ ایک دم ہی سمٹی تھی۔ ان 5 سالوں میں وہ اسے 2 بار عمرے پر لے کر گیا تھا، مگر حج پر وہ کبھی نہیں گئے تھے۔ اب شایان اسے سرپرائز دینے والا تھا، مگر تبھی اسے انادل کی پریگننسی کے بارے میں علم ہوا تھا، تو اس نے ارادہ تبدیل کر لیا تھا۔ مگر آج اس 3 سالہ آفت نے سارا پول ہی کھول دیا تھا۔ تم پریگننٹ ہو اور میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے۔ تمہاری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بیرون ملک سفر کر سکیں۔ وہ نظریں جھکائے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ انادل پلیز۔ اس کے آنسو صاف کرتے شایان نے اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ہم اگلے سال چلے جائیں گے نا؟ آج اس ریحان کی خیر نہیں تھی۔ میں اپنا بہت خیال رکھوں گی شایان، وعدہ کرتی ہوں وقت پر کھانا کھاؤں گی، اس وقت دوائی بھی لوں گی
اور وقت پر دوائی بھی لوں گی اور تمہاری ہر بات مانوں گی، مگر پلیز مجھے حج پر لے جاؤ۔ ایک ہاتھ سے انادل نے شایان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ وہ فوراً پگھل گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر ڈاکٹر سے بات کروں گا۔ اگر تمہاری صحت اجازت دے گی تو ہم حج پر جائیں گے، ورنہ نہیں۔ شایان نے اس کے چہرے پر جھولتی ایک لٹ کو بہت محبت سے کان کے پیچھے اڑستے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ آنسو صاف کیے وہ مسکرائی تھی۔ اب اسے شایان کو یہ دکھانا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں۔ اس کی گال تھپ تھپاتے ابھی وہ مڑنے ہی لگا تھا جب انادل نے اسے پکارا تھا، تم کچھ بھول رہے ہو؟ ہاں آج تو واقعی بھول گیا تھا، کہتے ساتھ ہی وہ اس کے قریب آیا تھا۔ شرم سے وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد بھی انادل کے اس طرح شرمانے سے وہ ہمیشہ محفوظ ہوتا تھا۔ بالکل اس کے پاس آتے، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے، شایان نے اپنا دہکتا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا تھا۔ ایک تحفظ کا احساس محسوس کرتے ہوئے مدھم سا مسکرائی تھی۔ تم بھی کچھ بھول رہی ہو۔ شایان نے اس کے گرد حصار قائم کرتے اسے باور کروایا تھا، مجھے یاد ہے۔ اس کی طرف دیکھے انادل نے اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتے آنکھیں بند کی ایت الکرسی پڑھ کر شایان پر پھونکی تھی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ ہر روز آفس جانے سے پہلے اس کے سر پر بوسہ دیتا تھا اور وہ اسی طرح ایت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکتی تھی۔ فی امان اللہ، انادل نے مسکرا کر اسے رخصت کیا تھا۔ شایان دیکھو دھیان سے جانا، کہیں پھر سے وہی سنیچرز نہ آ جائے۔ اس کے ذہن سے وہ واقعہ نکلتا نہیں تھا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتی اس بات کو؟ اور ویسے بھی وہ لوگ اس قابل کہاں ہوں گے کہ دوبارہ سنیچنگ کا سوچے بھی۔ اس کی زبان ایک دم ہی پھسلی تھی۔ مطلب؟ انادل نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جو ہاتھ تمہیں تکلیف پہنچائے پھر سزا ان کا مقدر بن جاتی ہے، مسکرا کر کہتا وہ وہاں سے گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ سوچتی ہی رہی تھی، پھر ناسمجھی سے انادل نے کندھے اچکائے تھے۔ ابھی وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر گھر ہی جا رہا تھا کہ اچانک ہی انادل کی اتنی ساری مسڈ کالز دیکھ شایان پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی انادل کو کال ملائی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ شدید پریشان ہوا تھا۔ میری جان تم گھر آؤ پھر بتاتی ہوں۔ انادل کی اس طنزیہ سوا انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ پرسکون انداز میں گویا ہوا تھا۔ تم نے نہیں، تمہارے بیٹے نے۔ شایان نے لب دبائے تھے۔ ویسے وہ انادل کا بیٹا تھا، مگر اگر کبھی وہ کوئی غلط حرکت کرتا تھا تو وہ شایان کا بیٹا ہو جاتا تھا۔ اب کیا کر دیا میرے بیٹے نے؟ شایان نے میرے پر زور دیا تھا۔ آج اسکول میں پہلا دن تھا تمہارے صاحبزادے کا، اور تمہیں پتا ہے وہ اپنی ٹیچر کو میرا کیا نام بتا کر آیا ہے؟ غصے کی وجہ سے انادل کا گال دہک گیا تھا۔ کیا بلبل؟ ایک دم ہی شایان کا کہا چھوٹا تھا۔ ہنس لو تم۔ تمہیں پتا ہے جب میں اسے اسکول سے لینے گئی تو اس کی ٹیچر نے مجھ سے کیا پوچھا؟ وہ اچھی خاصی تپی ہوئی تھی کیا؟ شایان نے بہت مشکل سے ہنسی کنٹرول کی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کا نام بلبل ہے، انادل نے نقل اتارتے ہوئے کہا تھا، جس پر شایان کا کہا فلک شگاف تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم گھر آؤ، تمہیں میں پوچھتی ہوں۔ اس کے کہے پر انادل کا میٹر مزید گھوما تھا۔ گھر آ کر تو پہلے میں اس ریان کو پوچھتا ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بلبل کو بلبل کہنے کی اور دوسرے کو یہ نام بتانے کی؟ آج ریان کی واقعی خیر نہ تھی۔ بچے جو سنتے ہیں نا وہی بولتے ہیں۔ اس سب کے قصوروار صرف تم ہو۔ شایان کو اچھی خاصی باتیں سنایا انادل نے فون بند کر دیا تھا۔ چند مہینے بعد شایان رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر گھر لوٹا تھا۔ اب وہ جائے نماز بچھائے ریان کو نماز سکھا رہا تھا۔ بستر پہ بیٹھی وہ مسکرا کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سال وہ حج پر نہیں گئے تھے، مگر اگلے سال شایان نے اسے حج پر لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ پہلے ڈائری نہیں لکھتی تھی، مگر اب کچھ عرصہ پہلے اسے اچانک ہی ڈائری لکھنے کا شوق ہوا تھا۔ اس نے اپنا تمام تر سفر اس ڈائری میں لکھا تھا۔ اس ڈائری میں اس نے بہت احتیاط سے اپنے دونوں نکاح نامے رکھے تھے، جو کہ شایان نے شادی کی اگلی ہی صبح انادل کے سپرد کیے تھے۔ اب ریان اور شایان کو مصروف دیکھے اس نے ایک بار پھر ڈائری اٹھائی تھی۔ پین کو دانتوں تلے دبائے وہ کچھ دیر سوچتی رہی تھی، پھر اس نے مسکرا کر ایک نگاہ شایان کی طرف ڈالے لکھنا شروع کیا تھا۔ میں انادل شہزاد ہوئی، ایک عام سی لڑکی۔ میں نے جب سے اسلام کی طرف قدم بڑھائے ہیں تب سے میری ایک ہی خواہش تھی کہ مجھے خالص محبت ملے۔ ہاں، مگر مجھے وہ محبت نہیں چاہیے تھی جو لیلا مجنوں کے درمیان تھی، اور نہ ہی وہ محبت جو ہیر اور رانجھا کے درمیان تھی، اور نہ ہی وہ محبت جو رومیو اور جولیٹ کے درمیان تھی۔ مجھے وہ محبت چاہیے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی۔ مجھے وہ احترام چاہیے تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھا۔ مجھے وہ احساس چاہیے تھا جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھا۔
مجھے ایک بہتر ہمسفر کی تلاش تھی، مگر الحمدللہ مجھے بہترین سے نوازا گیا۔ شائستہ ٹھیک کہتی تھی، میں صراط مستقیم کے کنارے پر کھڑی تھی، مگر میں نے اپنے قدم بڑھائے تھے۔ اس راہ پر ایک اور بھی شخص تھا جو کہ مجھ سے بہت آگے تھا، مگر اس نے اپنے قدم واپس موڑ لیے تھے۔ پھر ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سنگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے قدم بڑھانے پڑے۔ اب ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، ہم ایک دوسرے کی سنگت میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک قدم بڑھاتے رہیں گے۔ انادل نے مسکرا کر ڈائری بند کی تھی۔ وہ ڈائری سائیڈ پر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ ریان نماز پڑھتے پڑھتے وہیں جا نماز پر سو گیا تھا۔ شاہن نے پیار سے اسے اٹھائے بستر کے ایک طرف لٹایا تھا۔ اب وہ انادل کی طرف بڑھا تھا اور بہت محبت سے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ لیمپ آف کیے وہ پرسکون انداز میں اس کے پاس لیٹ گیا تھا۔ یہ تھی انادل اور شایان کی کہانی۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک شخص ساری زندگی اللہ سے غافل رہے تو اس پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ واپس پلٹ نہیں سکتا، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ایک شخص تا عمر اللہ کی عبادت کرے اور وہ بھٹک نہ سکے۔ کوئی ایک حادثہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک آیت آپ کو اللہ کے قریب بھی کر سکتی ہے اور دور بھی۔ بہترین شخص وہ ہے جو وقت پر واپس لوٹ آئے اور ایمان کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ کہانی تھی بے پردگی سے پردے تک کی، یہ کہانی تھی خدا کو کھو کر پانے تک کی، یہ کہانی تھی خدا کو پا کر کھو دینے تک کی، یہ کہانی تھی تکبر سے عاجزی تک کی، یہ کہانی تھی اللہ کے واسطے دینے سے لے کر اللہ کے واسطے سب قربان کر دینے تک کی، یہ کہانی تھی دو اجنبیوں کی، یہ کہانی تھی انادل اور شایان کی۔ ختم شد۔ تو یہ ناول یہی ختم ہوتی ہے، لیکن اسی کی پارٹ 2 ہے النساء، تو وہ بھی اسی ناول کا سیکنڈ سیزن ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس ناول کو سٹارٹ کریں گے، اور اس ناول کو ختم کرنے کے بعد ہم کوئی دوسرا ناول جس کی مجھے پرمیشن مل جائے، جیسے آپ لوگ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو سب سے بڑا اور مشکل کام ہی ہوتا ہے رائٹرز سے پرمیشن لینا، کیونکہ موسٹلی ہمارے پاس ان کے کانٹیکٹ نہیں ہوتے۔ ہم سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس انہیں میسیجز کرتی ہوں، اور جب میرے میسیجز وہ دیکھتی نہیں ہے تو مجھے رپلائی نہیں ملتا، بار بار میسیجز کرنے پڑتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو پھر مجھے اسٹوری، اگر کبھی کوئی رائٹر اسٹوری لگاتی ہے تو ان کی اسٹوری کے تھرو میں ان کو میسیج کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تب کہیں جا کے کانٹیکٹ مل پاتا ہے۔ تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ پہلے تو رابطہ ہو، اور رابطہ ہونے کے بعد میں پھر رائٹر کی بھی موڈ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمیں ناولس کی پرمیشن دیں گی یا نہیں دیں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ابھی سارے رائٹرز کے اپنے خود کے چینلز بھی ہیں، وہ لوگ اپنے خود کے چینل پر اپنے ناولس اپلوڈ کرتے ہیں، تو آف کورس وہ اتنی محنت سے لکھتے ہیں تو اپنے ناولس وہ کسی اور چینل کو نہیں دیتے۔ تو کچھ رائٹرز اپنے پرانے ناولس جب ان کے چینل پر 1 سال 2 سال گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے ناولس کسی اور چینل کو الاؤ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پرمیشن ملنا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی نئے پوسٹ آتے ہیں، نئے شارٹس آتے ہیں، آپ لوگ نئے ناولس کی ریکویسٹ کرتے ہو، تو جس کی وجہ سے پرمیشن ملنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو کوئی نہیں، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، رائٹروں سے رابطہ کرتے رہیں گے، اور نئے ناول جیسے بھی جو بھی رائٹر الاؤ کر دے وہ میں آپ لوگوں کو آپ کی ریکویسٹ کے اکارڈنگ ہی سناؤں گی۔ اب تک میرے چینل پر ویسے بھی جتنے ناول ہیں سب کے سب ریکویسٹڈ ہے، کسی نہ کسی کی ریکویسٹ پر ہی میں پڑھتی ہوں، بنا ریکویسٹ کے میں خود سے کوئی ناول ڈھونڈتی ہی نہیں، کیونکہ مجھے خود نہیں پتہ ہوتے اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے خود ڈھونڈنے کے لیے۔ تو بس انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور پہلے تو اس ناول کے سیزن 2 میں، اور اس کے بعد پھر کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تو بس میرے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں۔ آپ کو میرا ناول پڑھنا، میری آواز کیسی لگتی ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اگلے سیزن میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔